الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی شان اور ذی قدر دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ اس دنیا میں نہ آنے والی دنیا میں۔ جو آنے والا جہان ہے اس میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی تو ہمہ وقت خوف اور غم سے سرشار ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ واضح طور پر یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اولیاء اللہ تو ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ یاد رکھیں کہ غم گزشتہ دور کا ہوتا ہے، گزشتہ زمانے میں مال تباہ ہو گیا اس کا بھی غم، اولاد چلی گئی اس کا بھی غم، اور کسی قسم کا کاروبار تھا کوئی حادثہ پیش آ گیا اس کا بھی غم۔ آنے والا خوف ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے حالات کیا ہیں اور کس قدر گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کل ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، مہنگائی اتنی ہوگی روٹی کہاں سے کھائیں گے، روزگار کا سلسلہ ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے، یہ سارے خوف ہوتے ہیں۔ مگر اولیاء اللہ پہ نہ سابقہ کوئی غم ہوتا ہے نہ آنے والا کوئی خوف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بندہ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو بخوبی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ان کو غم ہوتا ہے، کس چیز کا غم ہوتا ہے؟ غم اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی جتنی سابقہ زندگی ہے اس میں وہ اللہ کی شان کے لائق عبادت نہیں کر پائے۔ ان کی جو سابقہ زندگی ہے اس میں انہوں نے جو بھی خطائیں کی، جو بھی ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، جو بھی جرم و خطا ان سے ہو گئے ارادتاً یا غیر ارادتاً، ان کا غم لاحق ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مریدین کا غم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں مرید دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کریم جل وعلا نے عالم برزخ بھی واضح کیا ہوتا ہے، اپنے مریدین کی آخرت کے معاملات میں بھی وہ بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مرید وہ حالت ایمان میں دنیا سے نہیں گیا تو اس کا غم تو ہوگا نا۔ بندے کو اگر اپنے بیٹے کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ میرا بیٹا دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں گیا تو لا محالہ اسے دکھ ہوگا، غم ہوگا۔ تو وہ بزرگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں اور ان کی نجات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک مرید ان کے سامنے دم توڑ رہا تھا، تو حالت یہ تھی کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو فرشتوں کو دیکھا 40 دن کے بعد کہ اس کو زنجیروں سے پکڑا ہوا ہے کہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ تو میرا خاص مرید تھا، میرے پاس رہنے والا تھا، اسے کیا ہوا؟ فرشتوں نے حکم دیا کہ حضور آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں، آپ کا مرید ہے۔ مرید سے جب مخاطب ہوئے تو پوچھا کہ تمہیں آگ میں لے جایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ کہنے لگا کہ حضور ایک تو میں غیبت کیا کرتا تھا، آپ کسی کو انعام سے نوازتے تھے، کسی کے سر پہ دستار فضیلت رکھتے تھے، مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یہ بندہ تو اس قابل نہیں ہے۔ میری ظاہری نگاہ وہاں تک نہیں جاتی تھی جہاں آپ کی فہم و فراست کا عالم تھا، آپ جہاں تک دیکھ پاتے تھے مجھے اس سے محرومی تھی، لیکن میں غیبت کرتا تھا، آپ ہی کے خلاف باتیں کرتا تھا، آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ لیکن الگ بات ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتا تو اپنی محبت آپ سے باقاعدہ اس کا اظہار کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگا حضور بس اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ میرا اور بھی تھا کہ میں کبھی کبھی شراب بھی پیا کرتا تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کھانسی ہے اس وجہ سے تو شراب پی لیا کر، تیرے لیے مباح ہے، تو حضور میں شراب بھی پیا کرتا تھا۔ یہ دو جرم میرے خاص طور پہ، ایک آپ کی غیبت اور دوسرا جب کسی کو انعام ملتا تو میرے دل میں اس وقت حسد پیدا ہوتا، تیسرا یہ کہ جب مجھے کھانسی کا زیادہ دورہ پڑتا تو میں پھر اس کے لیے شراب پیتا تھا۔ یہ 3 ایسے جرم ہیں جن کی پاداش میں مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے نا، وہ لرزاں ترساں رہا کرتے، جب ان کے علم میں آتا ہے کہ ہمارے مرید کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا، وہ اپنا غم نہیں ہوتا،
اپنا کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا، آنے والا خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہے، کرم کر دیں گے، تو یقین بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جن کے مقدر میں جہنم ہے، وہ جہنم میں اگر چلے گئے تو یہ جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، رات اور رات جاگتے ہیں، سربا سجود ہوتے ہیں، التجائے کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تھا تو ہمارا نا، جیسا بھی ہے اسے بخش دے، اور حقیقت میں اس کی بخشش کا سما کرتے ہیں۔ خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا فرۃ لکم، میں تمہارے لیے بطور فرت ہوں گا، اگر تم میں سے کوئی گناہگار ہوگا اس کی بخشش کی دعا کروں گا، کوئی نیکوکار ہوگا اس کے درجات کی بلندی کی دعا کروں گا، یعنی قبر میں جا کے بھی میں تمہارے لیے ذریعہ نجات بنوں گا۔ تو اسی طرح اولیاء اللہ کی زندگی ہوتی ہے، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی وہ صفت جسے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ بھی اسی صفت سے سرکار کے صدقے میں متصف ہوتے ہیں۔ وہ بھی حریص ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں مرید دور کیوں ہو گیا، فلاں مرید ہمارے نقش قدم پہ کیوں نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کا دکھ اور غم ہوتا ہے، بظاہر ذاتی غم انہیں کوئی نہیں ہوتا، ان کا سارا مال تباہ ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس رب نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، اولاد ساری چلی جائے پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا ان سے امتحان اور آزمائشیں لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آنے والا خوف بظاہر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کوئی کھانے پینے کی احتیاجات ہوتی ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا تو کیا بنے گا، نہ کسی قسم کے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں جو خوف لاحق ہوتا ہے، وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ میری اولاد اگر نیک نہ بنی تو کیا بنے گا، میرے مرید اگر کامیاب نہ ہوئے تو کیا بنے گا۔ یہ سارا اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ خوف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ العبد بین الخوف والرجا، بندہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ بندے کو خوف بھی اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، کبھی تکبرانہ بات نہ کرے۔ ایک ایسا بھی پیر تھا جس نے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات جل وعلا کو میں دیکھوں گا نہیں، میں نظریں جھکائے رکھوں گا، جب تک میرا رب میرے سارے مریدوں کو بخش نہیں دے گا میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ اتنی بڑی جسارت، وہ کیسا پیر ہے جو رب سے ڈرتا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اتنا مجھے مان ہے کہ میں رب کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ بھئی تیری کیا مجال ہے؟ یہ تو رب کے رحم کرم پہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا تمہیں بینا اٹھاتے ہیں یا نہ بینا اٹھاتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، منہ پھیر لیا، میرا نہ بن سکا، دین پہ نہ چل سکا، میرے محبوب کا نہ بن سکا، اس معیشۃ ضنکا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کا حشر ایسے کریں گے کہ قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ ہماری بارگاہ میں کہے گا لما حشرتنی، اے اللہ میرا حشر ایسا کیوں کیا؟ پھر رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں میں کہوں گا اس لیے کہ تو نے میری آیتوں کو تم نے انکار کر دیا تھا، آیتوں کو جھٹلایا تھا، دین پہ نہیں چلے تھے، میرے محمد عربی کا ذکر نہیں کیا تھا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے تھے، تو یہ معاملات ہوں گے۔ تو چاہے جائے کہ بندہ اتنی بڑی بات کرے کہ میں رب کو نہیں دیکھوں گا، بھئی تو کون ہوتا ہے دیکھنے والا؟ یہ تو مالک ہے، چاہے تو تجھے زیارت کروا دے، ورنہ تیری مجال کیا ہے کہ تو نہیں دیکھے گا؟ سچی بات تو یہ ہے۔ ہم نے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ ہے، طواف کعبہ میں مشغول، مردوں سے لپٹ کے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، نقاب چہرے پہ ہے۔ اولیاء اللہ وہاں پہ اور بھی موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے شخص تو اتنا کیوں روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا؟ دعا میں بھی کہہ رہا تھا باری تعالیٰ جب مجھے اٹھانا تو اندھا اٹھانا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تیرے محبوب کا سامنا کیسے کروں گا، میں تیرا سامنا کیسے کروں گا، کس منہ سے تیرے سامنے آؤں گا؟ تو جب دیکھا گیا تو فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ منسیہ، نعرہ تحقیق۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو خوف الہی سے اتنا لرزاں اور ترساں رہے کہ حرم کعبہ میں بھی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جب مجھے اٹھانا تو اندھا اٹھانا، میں تیرا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، تو غنی از ہر دعا من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گرچہ تو می بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ کی نہ بگیر۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہر جہان سے بے نیاز ہے،
تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر، میں ایک فقیر سا بندہ ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، میرے قیامت کے دن جتنے عذر ہوں باری تعالیٰ قبول کر لینا، گرچہ تو می بینی حسابم نہ گزیر، اگر تو میرا حساب ضرور ہی لینا چاہے تو کم از کم اتنا کرنا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے میں نہیں کر پاؤں گا، ان کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار ہیں، لیکن امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ جب حقیقت میں ہم آقا کریم علیہ السلام سے کیسے چھپ سکتے ہیں اور کیسے دور ہو سکتے ہیں جب ہمیں یقین کامل ہے کہ ہمارے حامی و ناصر تو سرکار دو جہاں مالک کون و مکان، ہم ان سے کیسے کہہ سکتے کہ ہمیں یا اللہ ان کا سامنا نہ کرنے دینا؟ نہیں، وہ عاجزی اپنی جگہ، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سامنا اپنے آقا کا بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہی ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس قابل ہو جائیں کہ ہم منتظر ہوں آقا کریم علیہ السلام دیکھتے ہی کہہ دیں کہ اسے ان چھاڑ دے ہوئے تا میرا حضور والا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ ہم بس صرف پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور مہینے میں ایک بار 11ویں شیف کی محفل اٹینڈ کر لی اور باقی پورا مہینہ حرام روزی کمائی، گالی گلوچ، بے حیائی، والدین کی نافرمانی اور پتہ نہیں کیا کیا فسق و فجور میں ہم مبتلا رہیں۔ اس کو پیری مریدی نہیں کہتے۔ پیری مریدی یہ ہے کہ ایک پیر جو کامل شرع کا متبع ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس کے بعد آپ کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے، غفلت نام کی چیز آپ کے سامنے آڑے نہ آئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسی کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کے بارے میں نے جو روایات پڑھی ہیں، آپ ایسے ماں باپ کے لگتے جگر ہیں کہ جو باپ تھا وہ بھی اتنا متقی اور پرہیزگار کہ چلتے ہوئے سیب کو جو کہ نہر میں بہتا ہوا جا رہا ہے اسے اٹھاتے ہیں، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، کھا لیتے ہیں، بعد میں خیال آتا ہے کہ اس کا مالک میں تو نہیں تھا، جس باغ کے اندر سے یہ نہر گزرتی تھی اس باغ کے مالک سے رابطہ کرتے ہیں، وہ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے کرامتوں والے بزرگ تھے، مگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو پارس ہے، یہ تو ایک ایسا ہیرا میرے ہاتھ لگا ہے، اس کو میں جانے نہ دوں، کہا 1 مہینے تک میرے باغ کو پانی لگاؤ تب میں تجھے معاف کروں گا۔ تو اس شرط کو قبول کر لیا، ساتھ ہی کا ایک شرط اور بھی ہوگی، کہنے لگے حضور بتائیں وہ کیا ہوگی؟ کہنے لگے وہ بعد میں بتائیں گے جب یہ شرط پوری کر دو گے۔ روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینہ اپنے باغ کو پانی لگایا، ایک روایت میں 1 سال بھر کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن میں نے معتبر روایت جو پڑھی 1 مہینے کی ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ مجھے اجازت ہے، میں نے پانی پودوں کو لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، آپ کا حکم مانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری ایسی بیٹی ہے جو معذور ہے، جس نے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ یعنی پہلے تو تذکرہ یہ کیا کہ وہ نابینی ہے، وہ معذور ہے، ہاتھ بھی اس کے نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گی۔ کہنے لگے پھر آپ معاف کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں میں معاف کر دوں۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے باپ کی زندگی ہے۔ تو آپ اس سے تیار ہو جاتے ہیں شادی کے لیے، جب حجرہ عروسی میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں خوبصورت دوشیزہ ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، فوراً پلٹتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی تیزی سے پلٹے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا پیشانی آپ کی اس دروازے کی دہلیز سے اوپر جو لکڑ ہوتی ہے اس کے اوپر ٹکرائی، یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ یعنی اتنی جلدی سے واپس پلٹے کہ میں کسی غیر محرمہ کے کمرے میں آ گیا۔ تو حضور والا روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جو سسر محترم تھے عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہی آپ کی بیوی ہے۔ میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ یہ نابینی ہے کہ اس نے واقعی آج تک کسی غیر محرم کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں نے ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ اس نے ہاتھوں سے کوئی غلط کام آج تک نہیں کیا، اور پاؤں سے میں نے معذور اس لیے کہا تھا کہ یہ کہیں بھی غیر جگہ پہ چل کے نہیں گئی۔ تو حضور والا یہ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بیوی کی کیفیات تھیں، ان سے جو بچہ پیدا ہوا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے جو آپ کے والد محترم کی کیفیت میں نے عرض کی، ان کی بیوی یہ، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں،
اتنا علم رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتے، صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پیتے، ماں بڑی کوشش کرتی نہیں پیتے، پورا مہینہ اسی طرح گزرتا ہے۔ اب ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے جو اتنا علم رکھتا ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے، بچہ بے شک چھوٹا ہے، مگر اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا کہ جب بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بہت ساری دائیوں کا انتظام کیا، تو جب وہ دودھ پلانے لگی آپ نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، آنکھیں کھولتے دیکھتے ضرور مگر منہ نہیں کھولتے تھے، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ إِلَّا أُمِّهِ، ہم نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری دائیوں کا دودھ پینا حرام قرار دے دیا سوائے ماں کے۔ اب جب ماں دودھ پلانے کے لیے آئی تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے منہ بھی کھولا، دودھ بھی پیا۔ حضور موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں کہ حرام کن کن کا دودھ ہے، حلال کس کا دودھ ہے، تو انہی کے صدقے میں اگر اللہ کے ولی کو یہ شان نصیب ہو تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مان لینا چاہیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اگلا سال آتا ہے تو روزے میں شک پڑ جاتی ہے کہ کل کا روزہ ہے یا نہیں، سارے لوگ روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی وہ دودھ نہیں پیتے رمضان المبارک میں، آج ان کی امی جان سے پوچھا جائے۔ جب محلے کے لوگ اکٹھے ہو کے گئے پوچھا، کہنے لگی ہاں میرے لخت جگر نے آج صبح سے لے کے ساری سے لے کے ابھی تک دودھ نہیں پیا، یقین ہے کہ آج کا روزہ ہے۔ حضور جن کے بچپن کا آج کا وہ مرید جو مرید ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور روزے نہ رکھے، جو فرض روزے بھی نہ رکھے، کیسا مرید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مریدی لا تخف واشن فعنی عزوم قاتل عند القتال، کس کو کہا؟ مرید کو کہا۔ آج ہر ایرا غیرہ اٹھ کے کہتا کہ جی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے مرید تجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ذرا خوف نہ کر، کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تیرے قاتل کو جو تجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے اس کو قتل کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ بھئی ہر ایرے گرے کے لیے نہیں، سچے دل سے مرید تو ہو نا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا تو ہو نا، پھر یہ اعلان قابل قبول ہے۔ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے جو نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، ذکر بھی نہ کرے اور صرف 11ویں شیف کے چاول کھا کے کہے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، ایسا مرید نہیں ہوتا۔ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کی سیرت کو اپناتا ہے، ان کے ایک ایک معاملے کو، ان کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا کب پتہ چلا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی 10 سال کا تھا، 10 سال کی عمر میں مجھے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ میں مکتب میں جایا کرتا تھا، تو جب میں مکتب میں داخل ہوتا لوگ بڑے رش لگا ہوتا، بہت سارے سٹوڈنٹس وہاں پہ ہوتے، تو ایک آواز آتی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر۔ فرماتے کہ یہ آواز صرف مجھے سنائی دیتی تھی، مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اپنی ولایت کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تو ماں نے قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ مشہور واقعہ آج قبلہ علامہ صاحب نے بھی سنایا کہ ڈاکوؤں نے جب سارا قافلہ ڈھونڈ لیا، پوچھا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے اشرفیاں، تلاش کی لیکن کچھ نہ ملا، تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے اشرفیاں ہیں، مذاق کرتا ہے، پوچھیں اس سے۔ سردار بھی پوچھتا ہے بچے کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے کہا اللہ ناراض ہوتا ہے لہذا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ تو پوچھتے ہیں کہ اے بچے بتا کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں نے آستین کے اندر چھپائی ہوئی۔ جب آستین کھولی، اندر سے گریبان کھولا، آستین کے نیچے سے وہ تھیلی نکال کے دی، تو وہ ڈاکو حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تجھے تو اختیار تھا، تو چاہتا تو چھپا لیتا، جھوٹ بول دیتا، کیوں نہیں بولا؟ کہنے لگا اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے اسی وقت مسلمان ہو گئے، توبہ کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ۔ یہاں تک بس نہیں کہ وہ سارے پیسے بھی دے دیتے ہیں اور بھی بہت کچھ نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنی تعلیم کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں کے حالات آپ دیکھیے، میں انشاءاللہ 15 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ وہاں جب جاتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ جو ماں نے پیسے دیے تھے ختم ہو گئے، 40 دینار تھے، وہ 40 کے 40 ختم ہو گئے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ وہاں جا کے آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے ایوان کسرا کی طرف چلا۔ جب میں وہاں ایوان کسرا کی طرف چلا، وہی محل جس کے 14 کنگرے میرے کریم آقا کی پیدائش کے وقت گر گئے تھے، اسی محل کی طرف چلا۔
چلتے چلتے وہاں پہنچا، میں نے دیکھا 17 اولیاء وہاں پہ پشیمان ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے۔ میں پھر پلٹا کہ یہاں پہ تو حالات اس طرح کے ہیں، دیگر کو حالات ہیں، واپس پلٹا۔ اب میں پریشان حال تھا کہ کھانے کے لیے کوئی اشیاء میسر نہیں ہے، سامان خورد و نوش نہیں ہے، میں نے تعلیم تو حاصل کرنی ہے، کیا بنے گا؟ ابھی پشیمان ہی تھا کہ سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا، کہنے لگا کہ تم عبد القادر جیلانی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے تمہاری والدہ نے یہ سونے کی ٹکیا مجھے دی تھی کہ عبد القادر جیلانی کو دے دینا۔ کہنے لگے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگے تمہاری ماں نے کہا تھا فلاں جگہ پہ تمہاری ملاقات ہوگی، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں ملاقات کا وقت مقرر تھا، میں یہاں اس لیے آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں سونے کی وہ ٹکیا لے کے چلا گیا، میں نے بیچی، اس سے جو پیسے ملے میں نے جتنے وہاں اولیاء تھے ان سب کو کھانا کھلایا، کچھ پیسے بچے، ان سے اجازت لے کے میں دوبارہ بغداد آ گیا۔ جب میں بغداد آیا تو یہاں بھی پڑھنے لگا، کچھ دنوں کے بعد پیسے پھر ختم ہو گئے۔ اب کئی دن کا فاقہ، اب بھوک اس قدر زیادہ تھی کہ میں پشیمان ہوا، بس حالت سجدہ میں رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، وہاں دل کی وہ بات بھی کر دی کہ باری تعالیٰ تیرے دین کی خاطر نکلا ہوں مگر بھوکا مر رہا ہوں۔ بس یہ تصور آنا تھا۔ اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے کرم یہ ہوا، جیسے مسجد سے باہر نکلا ایک شخص آیا، اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا فلاں ہوٹل والے کے پاس چلے جاؤ، تمہیں کھانا مل جائے گا اور یہ لفافہ اسے دے دینا۔ میں نے جب وہ لفافہ دیا، اس نے کھولے بغیر مجھے پوچھا کہ کیا کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ اس کو پڑھ تو لو نا کیا، کہنے لگا پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، تو وہ کھانا وہ مجھے دے دیتا ہے۔ میں کھانا کھانے کے لیے سوچا تو تھا کہ میں کھانا یہیں کھا لوں، پھر خیال آیا کہ اس رب کا شکریہ بھی تو ادا کروں نا جس نے یہ کھانے کا بندوبست کیا۔ میں ایک مسجد میں آیا، کھانا ابھی رکھ کے میں نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے، ابھی کھانا کھایا نہیں ہے۔ یہ معمولات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کھانا بھی کھایا نہیں، کھانا کھائے بغیر نوافل میں مشغول ہوا، ابھی نفل پڑھ کے فارغ ہوا تو جب میں نے کھانے کو ہاتھ لگایا تو اچانک ایک لفافہ اور مسجد میں آ گرا۔ میں نے صحن سے وہ لفافہ اٹھایا، کھولا، اس میں لکھا تھا کہ درویشوں کو لذتوں بھری زندگی نہیں چاہیے، درویش تو سادگی والے ہوتے ہیں، من پسند کھانے نہیں کھاتے۔ بس یہ وہاں پڑھنا تھا، میں نے کھانا وہیں چھوڑا، نکل آیا کہ میرے مولا کو اگر یہ منظور ہے تو میں بھوکا رہنا پسند کروں گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میری موت واقع ہو جائے گی، تو رب کائنات جل وعلا کی رضا کے لیے اگر یہ میری موت آتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ فرماتے میں پھر نکل آیا، اب پشیمان بھی تھا، پریشان بھی تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دوبارہ اللہ کے جل وعلا نے کرم بخشی یہ فرمائی کہ اچانک مجھے سونے کی ایک ٹکیا ملی اور آواز آئی عبد القادر یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے وہ سونے کی ٹکیا دوبارہ اٹھائی کہ اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، میں نے اسے بیچا، خود بھی کھانا کھلایا، سب لوگوں کو بھی کھلایا، کچھ عرصہ اس سے گزر گیا، اس کے بعد پھر فاقہ اسی طرح، پھر حالت یہ ہوگی، کئی دن کے بھوکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی اگر کوئی کھانا کھاتا تو میرا دل بھی کرتا کہ اس کے ساتھ زبردستی شامل ہو جاؤں، مگر اپنے نفس کو کنٹرول اتنا کیا کہ میں شامل نہ ہوا، اور کنٹرول کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک شخص ایک جگہ پہ بیٹھ کے بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا۔ اچانک جب اس پہ نظر پڑی تو میرا منہ بھی اسی طرح کھل جاتا ہے جیسے وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا، میرا منہ خود بخود کھل جاتا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بار بار اس کی طرف دیکھتا، میں نگاہ کو سائڈ پہ کرتا، پھر توجہ ادھر ہوتی، یار یہ اس بندے سے پوچھئے جسے 2 وقت کا کھانا نہ ملا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو کئی دن سے بھوکے تھے، یہ کیفیتیں آپ پر بھی آئیں، یہ قحط سالیاں آپ پہ بھی آئیں۔ آج کا مرید کہتا ہے میں تو جناب اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے، مجھے تو روزی میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیوں نہیں آ سکتی؟ کمی ہے۔ دیکھیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ 2 کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، تو کہاں سے اٹھ کے آ گیا اتنا بڑا پیر؟ سچی بات ہے، نہ پیروں کی بات ہے نہ اولیاء اللہ کی بات ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ جناب اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوتا، نہیں بھی سب کچھ ہوتا ہے، امتحان ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، آزمایا جاتا ہے، پھر جا کے ولایت کا تاج سر پہ سجایا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بار بار میری نگاہ پڑی، اس بندے نے کہا کہ اے نوجوان تو میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ خیر مجھ سے بھی رہا نہ گیا، میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب ضمیر اندر سے کہہ رہا تھا عبد القادر تو کیا کر رہا ہے، یہ کھانا تیرا تو نہیں تھا، تیری بھوک نے تجھے مجبور کر دیا، تو اپنی نفس کی بات مان رہا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا اسی دوران اس نے پوچھا کہ یہاں عبد القادر جیلانی ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے تو وہ کہاں مل سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا عبد القادر؟ اس نے نام بتایا کہ اس کی ماں کا یہ نام ہے۔ کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں۔ کہنے لگے اچھا آپ ہیں تو پھر مجھے معاف کر دیں، یہ کھانا آپ ہی کے پیسوں سے میں نے خریدا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہنے لگے آپ کی والدہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، اسے پیسے دے دینا۔ میں تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ میرا اپنا سرمایہ ختم ہو گیا، اب تیری جو امانت میرے پاس تھی میں نے اس سے یہ کھانا خریدا، تو آج اب یہ جو کھانا آپ کھا رہے ہو یہ آپ ہی کے پیسوں سے ہے، الٹا میں نے آپ کا کھانا کھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قدسیہ، نعرہ تحقیق۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا کا اتنا کرم ہوا کہ اس دوران میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب تعلیم مکمل ہوئی، مجھ پہ ایسی کہ میں جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ ایسا وقت گزرا کہ پورا سال میں نے پھر کھانا نہیں کھایا، پورا سال درختوں کے پتوں پہ گزارا کیا، مگر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ پھر ایسا بھی آیا ایک سال کہ میں نے پانی نہیں پیا، صرف یہ کہ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ایک مجاہدہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ لوگ مجھے پکڑ کے لاتے کہ اس کے پاؤں متورم ہو چکے ہیں، پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں، پکڑ کے لاتے علاج کروانے کے لیے طبیب کے پاس لے کے جاتے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کی محبت کا ایسا شوق غالب آتا کہ میں اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتا، سارے لوگ ڈر جاتے کہ یہ ہوتا کیا ہے، ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک بس نہیں، پھر اللہ کریم جل وعلا نے کرم بخشی یہ فرمائی کہ ایک رات آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ عبد القادر واز کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو ارشاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو تبلیغ دین کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی حضور میں تو اجمی ہوں، مجھے تو بات کرنا ہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد تیری یہ گٹی، یہ معاملہ بھی، یہ رکاوٹ بھی ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، پھر آپ تشریف لے گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، 6 مرتبہ آپ نے لعاب دہن ڈالا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح جب میں اٹھا تو میں نے اتنا واز کیا کہ 70,000 لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے مجمع میں بعض اوقات میں جب بیان کرتا، جنت کا موضوع لے کے اس پہ گفتگو کرتا تو لوگ رقص کرتے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے، اور جب میں جہنم کا تذکرہ کرتا تو لوگ خوف کے مارے مر جاتے، ان کے کئی لوگوں کے جنازے میرے اس بارگاہ سے، اس مجمع سے اٹھتے۔ یہ کیفیات اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے جل وعلا نے ان کو وہ ایسی کیفیت سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کے لفظوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جس موضوع پہ بیان کرتے ہیں وہ دل میں ایسا گھر کر جاتا ہے، اس استغراقی کیفیات سے ہمکنار کر دیتا ہے بندے کو۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مجھ پہ ایسے وقت آئے کہ اللہ کریم جل وعلا نے مجھ سے وہ کام لیے جو میرے بظاہر خیال میں بھی نہ تھے، یہاں تک کہ میں پھر جس کے لیے دعا کرتا اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ وقت بھی آیا، اس لیے کہ جب بندے پہ یہ وقت آتا ہے تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب بندہ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لیتا ہے اور اتنا بلند کرتا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا خود پوچھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اب تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ ادھر چاہت پیدا ہوتی رب کائنات، تو 12 سال کی وہ کشتی جو ڈوب چکی تھی، وہ اماں جو بکھرے بالوں سے ساحل سمندر پہ روز آتی، صبح سے لے کے شام تک روتی کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر کبھی تو آئے گا نا، تو سارا دن انتظار کر کے شام کو گھر چلی جاتی۔ تو آپ کا گزر وہاں سے ہوا، پوچھا کہ اس اماں جی کو کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ 12 سال سے اسی ساحل سمندر پہ آتی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے، شام تک جب اسے بیٹا نظر نہیں آتا واپس چلی جاتی ہے۔ پوچھا کہ بیٹے کا کیا ہوا؟ کہنے لگے 12 سال پہلے وہ شادی کے لیے اپنی بارات لے کے گیا تھا، تو اس کی ماں انتظار میں تھی، راستے میں آتے ہوئے اس کی کشتی ڈوب گئی۔ اس وقت اتنا انتظام تو تھا نہیں، جتنے لوگ تھے سارے دریا برد ہو گئے، دریا میں بہتے ہوئے چلے گئے، نہ کشتی کا پتہ چل سکا، نہ ان لوگوں کا پتہ چل سکا، سب کے سب ڈوب گئے۔ تو یہ 12 سال سے آتی ہے۔ اب یہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ پیار۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو
اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر التجا کرتے باری تعالیٰ تو کتنا بے نیاز ہے، تو زندوں کو مردہ کر سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندوں کو جب چاہے موت سے ہم کنار کر دے، جب چاہے مردوں کو اٹھا دے، قیامت کے دن بھی تو نے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ میں تیرا بندہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھ سے اس اماں جی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اس کا نوجوان لگتے جگر جو اس سے بچھڑا ہے، باری تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے اسی طرح زندہ کر دے۔ بس یہ دعا کرنی تھی۔ اسی وقت جب لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اسی ساحل سمندر کے قریب کشتی آ پہنچی، دیکھا تو وہی لوگ موجود تھے جو 12 سال پہلے ڈوب چکے تھے، تو اسی لیے یہ آپ کی یہ کرامت بڑی مشہور ہوئی۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر ہم یہ کہتے کہ جی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، حالانکہ بات دل کو سمجھانے والی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یار یہ ڈسپرین کی گولی سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے کرم سے اللہ شفا دے دیتا ہے، یہ صرف ذریعہ اور سبب بنتی ہے، تو یہ کہنا چاہیے نا۔ لیکن سچی بات ہے ڈسپرین سے شفا مل جائے تو ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مردوں کو زندہ کیا تو کہتے کہ یار ایسا نہیں ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھی ہو کیوں نہیں سکتا؟ ڈسپرین شفا دے سکتی ہے میرے رب کے کرم سے، میرے رب نے اس میں شفا رکھی، تو اللہ کے ولیوں کو بھی طاقت کس نے دی؟ میرے رب نے دی۔ میرے رب نے یہ اختیار عطا کیا کہ جب وہ قوم بِإِذْنِ اللہ کہہ دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا بھی عیسائی تھا جس نے یہ چیلنج کیا کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ اگرچہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار مردوں کو زندہ کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو اس ستون حنانہ کو زندگی بخش دی۔ سچی بات ہے جو آپ کی یاد میں تڑپتا بھی ہے، بلکتا بھی ہے، درد ذیل والی اونٹنی کی طرح آوازیں بھی نکالتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے آ کے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ سسکیاں لیتے ہوئے چپ کر جاتا ہے۔ یار وہ تنا جو بے جان ہے سرکار تو اس میں بھی جان ڈال سکتے ہیں رب کائنات کے اذن سے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری نبی کی شان تو ورا الورا، میں تو ان کا ایک سادہ سا ادنا سا امتی ہوں، آپ مجھے بتائیے کون سی قبر کو زندہ کرنا ہے۔ تو جب وہ لے کے جاتے ہیں، وہ عیسائی ہوتا ہے، وہ اپنے راہب کی قبر پہ لے جاتا ہے کہ میرے یہ راہب ہیں، میرے پیشوا ہیں، ان کی قبر کو زندہ کیجئے۔ آپ حکم دیتے ہیں، قبر کھل جاتی ہے، راہب اندر بیٹھا اسی طرح ذکر کر رہا تھا، فرمایا کہ اس سے باتیں جو کرنا چاہو کر لو، میرا رب بڑا کریم ہے، یہ رب نے مجھے طاقت عطا کی ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ ابھی خطبہ دے رہے تھے تو اچانک آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ شروزیہ کے قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا، اسے لے کے آؤ اور اسے کہو کہ سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ بوڑھا سا شخص بربط اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ اے شخص اپنی کہانی سنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جوانی میں بہت خوبصورت آواز رکھتا تھا، میں گانے سنایا کرتا تھا، لوگ میرے گانے سنتے تھے، میری روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، میں بوڑھا ہو گیا، میری آواز اب وہ سوز ساز والی نہ رہی۔ اب صورتحال یہ کہ نوجوان نسل میرے گانے نہیں سنتی، مجھے کچھ بھی نہیں دیتی، میں نے اپنا گھر قبرستان کو بنا لیا کہ مرنا تو ہے ہی، چلیں اپنے ان یاروں کو جو میرے باوفا یار تھے ان کو گانا سنایا کروں گا۔ تو میں روزانہ ان کو گانا سناتا، کوئی آتا مجھے کھانا دے جاتا، کوئی صبح کا دے جاتا، کوئی شام کا دے جاتا۔ تو ایک دن ایک قبر سے آواز آئی کہ کب توبہ کرے گا؟ اب ان کانوں سے توبہ کر لے۔ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے واز کر رہے ہیں، ابھی جاؤ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ ابھی یہ کہنا تھا میں نے آواز سنی لیکن میں پریشان تھا کہ میں ان کی بارگاہ میں کیسے جاؤں، تو حضور آپ کا قاصد آ گیا اور مجھے لے کے آ گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا میں نے تم سے کبھی پیسے نہیں مانگے، مگر اس بندے کی خدمت کے لیے ہر بندہ پیسے نکالے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہیں پہ 100 دینار اکٹھے کیے گئے، اس بندے کو دیے گئے، اس کا گھر بس گیا۔ آپ ایک بار حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں، واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن آخری جمعے انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا، حرم کعبہ سے حاضری دینے کے بعد واپسی ایک ایسی جگہ پہ میں نے پڑاؤ ڈالا جو انتہائی غریب گھرانہ تھا، لیکن اللہ والے تھے، ذکر والے تھے، دونوں میاں بیوی بہت ہی نیک تھے۔
فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان کے گھر میں جاؤں. کہتے چاہت اس لیے ہوئی کہ امیروں کے گھر میں تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں, بڑے بڑے پیر صاحب بھی امیروں کے گھر میں جاتے ہیں, غریبوں کو کون پوچھتا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں ان کے گھر میں جاؤں. جب میں ان کے گھر میں گیا, وہاں پہ اس علاقے کے بڑے بڑے رؤسا, بڑے بڑے امیر ترین لوگ آ گئے مجھے لینے کے لیے کہ حضور اس گھر میں جن کے گھر میں چارپائی بھی نہیں ہے, تو حضور آپ اس میں کیوں, آپ ہمارے پاس آئے, آرام دہ بستر موجود ہیں, بہترین قسم کی آسائشیں موجود ہیں, بہترین کھانے موجود ہیں. میں کہ نہیں, آج میں ادھر ہی قیام کروں گا. پوری رات ادھر ٹھہرے. جو بھی ملنے کے لیے آتا اپنے علاقے کے رواج کے مطابق اپنے شیخ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا. کوئی بکریاں لے کے آ رہا ہے, کوئی کھانے لے کے آ رہا ہے, کوئی نقدی لے کے آ رہا ہے. جتنے بھی پیسے تھے, جتنا بھی مال اس دن میں اور رات میں جمع ہوا, آپ اس غریب گھرانے کو دے کے آگے رکھتے, سفر باندھتے ہیں, روانہ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھا اس میں حکمت یہ تھی, ان کو نوازنا تھا, میرے رب کی حکمت تھی تاکہ ان کو مالدار بنانا تھا. اب یہ مالدار ہو گئے, ان کا گھر مال سے بھر گیا. تو حقیقت میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو نوازا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک بڑی NGO بنتے ہیں, دوسروں کے لیے سچی بات ہے کہ وہ خرچ کرنے والے بنتے ہیں. اللہ نوازتا ہے اس لیے, ورنہ سچی بات ہے پیری مریدی صرف نذرانے لینے کا نام پیری مریدی نہیں ہے. ہر بندے کو اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑ دینے کا نام پیری مریدی ہے. تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ اسی طرح نسبتیں رکھنے کی توفیق دے, اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو حضور غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں, اور ان کے صدقے بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ, بابا جی خلیفہ تاج الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ, ان کے جھرمٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیاں ان اولیاء کے نقش قدم پہ گزرتی ہوئی اسی طرح آخری دم تک پہنچے. جب ہماری جان نکلے تو ہمارے شیخ کا ساتھ ہو, آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو. تو سوال اب کسی نے کوئی کرنا ہو کسی بھی موضوع